الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله لسميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسا کہ فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو رحمت کسی قوم کے اوپر ہوا ہے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے. اور اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا. انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا. اس وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم اور ان کی آل کو ہلاک اور برباد کر دیا. اور یہ سب ظالم لوگ تھے. سورہ انفال کی آیت نمبر 52، 53، 54 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اصل میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کفار کو تنبیہ کے لیے فرعون اور سابقہ امتوں کا ان کے انجام کا اس لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ مکہ کے کفار اور قریشی لوگوں کو اس کے بارے میں تنبیہ ہو کہ پہلے لوگوں اور پہلی قوموں کا حال کیا ہوا. پہلے لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کی تکذیب کی، ان کی نشانیوں کو، ان کے معجزات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفت میں لے لیا، ان کو پکڑ لیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. ان قوموں میں سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. لیکن یہ فرعون اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور اتنے سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود ہمیشہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے شمار معجزات دکھلائے. لاٹھی کا معجزہ دکھایا، نہ زمین پر ڈالا وہ لاٹھی سانپ بن گئی. اسی طریقے ید بیضا، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے، ہاتھ کو نکالا تو نہایت چمکدار ہاتھ ہوتا تھا. اسی طریقے سے ان کے اوپر بہت سارے عذابات آئے. کبھی طوفان آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی طوفان کا عذاب آیا، کبھی قحط سالی کا عذاب آیا. اتنے سارے عذابات اور اتنی ساری نشانیاں اور اتنی ساری معجزات کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تصدیق نہیں کی. ہمیشہ اپنی بات پر، اپنی ضد پر اڑا رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مع حکومت، سلطنت، مع ان کی قوم پورے کی پورے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا، اس کو پانی کے اندر ڈبا دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
کفار اور مکہ کے مشرکین کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی تھی، بہت سارے انعامات ان کے اوپر نازل کیے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے شام کا سفر کرتے تھے، یمن کا سفر کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں راستوں پر چلنا، ملکوں کا سفر کرنا جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ ڈاکوؤں کا زور، چوروں کا زور، لچوں کا، لفنگوں کا، اس طریقے سے کوئی بھی مسافر قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ لیکن یہ مکہ کے لوگ جب شام جاتے تھے، جاتے تھے، سال میں یہ لوگ 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے، یمن کا اور شام کا۔ یہ لوگ ایک سفر تو ٹھنڈی کے موسم میں کرتے تھے اور ایک سفر یہ لوگ گرمیوں میں کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ جاتے تھے تو جن جن ملکوں سے ان کا گزر ہوتا تھا ان ملکوں کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے لوگ خادم تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، ان خرابیوں میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ صلہ رحمی کرتے تھے، حاجیوں کی تعظیم، حاجیوں کی خدمت، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعظیم و تکریم۔ خرابیوں کے باوجود بھی ان لوگوں میں خانہ کعبہ کی تعظیم و تکریم بے انتہا تھی۔ اسی طریقے سے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مہمان نوازی کا ان کے اندر بہت جذبہ تھا۔ وہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن مہمانوں کو بھوکا نہیں سونے دیتے تھے۔ کفر کے باوجود، شرک کے باوجود یہ لوگ مہمان نوازی، ان کے اندر مہمان نوازی کی صفت پائی جاتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ ہمیشہ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے رہے۔ بڑی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک بڑی نعمت یہ عطا فرمائی تھی کہ سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث کیا تھا۔ نعمتیں تو بہت ساری تھیں کہ حاجیوں کی خدمت کا ان کو موقع ملا، زمزم کا پانی پلاتے تھے، اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلاتے تھے، یہ سب تو خوبیاں تھیں اور نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ لیکن اس کے اندر ایک نعمت اتنی بڑی تھی، ساری دنیا سے بڑی نعمت وہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان مبعوث کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا، بے حد و حساب کوشش کی، رات کو، دن کو، صبح شام، ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا، بے حد و حساب کوششوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلی قوموں کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو اور فلاں قوم کو ہم نے نبیوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کو گرفت میں لے لیا، ان کو پکڑ لیا اور اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اسی طریقے سے مکہ کے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا کہ اگر تم لوگ بھی اپنی ضد پر اڑے رہے اور سرکشی اور تمرد تم لوگ اختیار کرتے رہے تو سابقہ قوموں کا جو حال ہوا وہی حال تم لوگوں کا بھی ہوگا۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب کا جو انجام ہوا اسی طریقے سے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور پھر ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو غزوہ بدر کے اندر جو اس صورت کا اصل مضمون ہے، اس صورت کے اندر غزوہ بدر کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بڑے بڑے 70 سرداروں کو قتل کرا دیا، 70 سرداروں کو گرفتار کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قریشیوں کو، کفار مکہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، ان کی بات کو تم مان لو، اپنی ضد کو، ہردرمی کو، سرکشی کو، تمرد کو چھوڑ دو، اناد کو چھوڑ دو، ہردرمی کو چھوڑ دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، ورنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو فرعون کا اور آل فرعون کا ہوا تھا۔ فرعون کو ہم نے ہلاک کیا، برباد کیا اور سمندر کے اندر اس کو غرق کر دیا، تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ تم لوگ بات مان لو، راہ راست پر آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اس کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت